جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ پاکستان بھارت کے درمیان جو کشیدگی ہے، جو ہاسٹیلیٹی ہے، وہ تو برقرار ہے، کئی دہائیوں سے ہے۔ گزشتہ روز امریکی انٹیلیجنس کمیونٹی کی جانب سے ایک سالانہ رپورٹ ان کی آتی ہے، وہ شائع ہوئی، اور اس رپورٹ کے مطابق پاکستان بھارت کے درمیان کشمیر کے تنازع کی وجہ سے جو تعلقات ہیں وہ کشیدہ ہی ہیں، اور جنگ کا بھی خطرہ ہے۔ اور بقول اس رپورٹ کے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ایک لحاظ سے وائلنس کو یا دہشت گردی کو بھارت میں پروموٹ کرتا ہے، ان پروسکرائبڈ آرگنائزیشن جو ہیں، ملیٹنٹ آرگنائزیشنز، ان کو بھی سپورٹ کرتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا واقعہ بھارت میں ہو جاتا ہے، کوئی دہشت گردی کا واقعہ یا وائلنس کنٹینیو ہوتا ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں، تو بھارت پاکستان، خاص طور پہ جو مودی سرکار ہے، پاکستان پہ اٹیک بھی کر سکتی ہے۔ تو یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہوئی، اور ایک لحاظ سے بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ سیلف سرونگ سی رپورٹ ہے، کیونکہ اس جو انٹیلیجنس کمیونٹی ہے امریکہ کی، اس کو یہ تو نظر آ گیا، پتہ نہیں کہاں سے نظر آ گیا کہ پاکستان سپورٹ کرتا ہے پروسکرائب جو بینڈ آرگنائزیشنز ہیں بھارت کے خلاف، لیکن اس کو بھارت کی جو سپورٹ ہے، جو پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے پچھلے کئی سالوں سے، وہ اس کو نظر نہیں آتی۔ یہ کچھ عجیب سی بات ہے۔ شاید ہمارے نیریٹو میں وہ جان نہیں ہے، یا ہم وہ نیریٹو نہیں بیچ سکے، اور بھارت نے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اور چونکہ بھارت کے اور بھی بہت سے انٹرسٹ ہیں، یا اس طرح کہہ لیجئے کہ یو ایس کے بہت سے انٹرسٹ ہیں بھارت کو لے کر، تو وہ کھلا اس کا اظہار بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک ہمارے لیے ایک سفارتی چیلنج تو ہے کہ کس طرح ہم دنیا بھر کو اس بات پہ کنونس کریں کہ جو پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے وہ اس میں بھارت کا بڑا ہاتھ ہے۔ لیکن کیا کیا جائے کہ اس میں صرف بھارت کا ہاتھ نہیں ہے، امریکہ بھی کسی نہ کسی طور اس میں شامل ہے، کیونکہ جو گلوبل پالیٹکس چل رہی ہے اس میں بڑا واضح ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ پاکستان اور چائنا کی جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے وہ جو ایوالو ہو رہی ہے، جو ہے آلریڈی ہے، وہ اور مضبوط ہو۔ اور خاص طور پہ ان کو تو بڑا ایک کنسرن ہے سی پیک کو لے کر، وہ نہیں چاہتے کہ یہ بھی ریئلائز ہو۔ تو پاکستان کو لے کر امریکہ اور بھارت کے جو عزائم وہ ملتے ہیں۔ امریکہ بھی یہی چاہتا ہے کہ پاکستان جموں اور کشمیر کے معاملے میں فلیکسیبلٹی دکھائے، اپنے اصولی موقف سے پیچھے ہٹ جائے، اور یہ معاملہ بس کس طریقے سے حل ہو جائے، تو اور پھر امریکہ، بھارت اور پاکستان مل کر ایک لحاظ سے ساؤتھ ایشیا کو جو ریجن ہے اس میں مل کر کام کریں اور چائنا کے خلاف کام کریں۔ تو چائنا اور پاکستان کے خلاف ان کے ہمارے تعلقات میں دراڑیں ڈالنے کا جو معاملہ ہے وہ بھی یو ایس کے مفادات میں ہے۔ اس لیے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ پیش رفت ہے، یا ایک ایسی چیز ہے جو کہ شاید ابھی میڈیا میں ڈسکس نہیں ہو رہی، وہ یہ بھی ہے کہ جہاں بھارت امریکہ کے ساتھ اپنی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو بڑھا رہا ہے، وہاں اس نے روس کے ساتھ بھی جو تعلقات رکھے ہوئے ہیں ان کی بڑی انٹرسٹنگ نوعیت ہے۔ ایک تو ڈسکاؤنٹڈ پرائسز پہ وہ وہاں سے آئل لے رہا ہے، اور اب سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ بھارت رشیا کو ایمونیشن بھی پرووائڈ سپلائی کر رہا ہے، کیونکہ اس وقت ایمونیشن کی یوکرین کے پاس بھی بہت کمی ہے اور رشیا کے پاس بھی بہت کمی ہے۔ رشیا کو بھی ایمونیشن چاہیے، کیونکہ انہوں نے تو انٹیسپیٹ نہیں کیا تھا کہ اتنی طویل جنگ ہو جائے گی، اور بلکہ ابھی تو سال سے زیادہ ہو گیا ہے، اور کتنا عرصہ یہ جنگ رہتی ہے وی ڈو ناٹ نو۔ لیکن کوشچن یہی ہے کہ بھارت، اور پھر چونکہ بھارت اور رشیا کا، تو اگر آپ بھارت کی انوینٹری دیکھیں تو اس میں 60-70% جو ان کے پاس اسلحہ ہے وہ سارا رشیا کا پرووائڈ کیا ہوا ہے۔ تو ایک لحاظ سے ان میں کمپیٹیبلٹی بھی ہے، اور یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے کہ بھارت جو ہے رشیا کو ایمونیشن پرووائڈ کر رہا ہے، جہاں وہ یہ بات کر رہا ہے کہ جی بھارت، رشیا اور یوکرین اس کو مل کر یہ سالو کریں، پیسفلی اس معاملے کو سالو کریں، لیکن بھارت وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ رشیا کو بھی فلی طور پہ سپورٹ بھی کر رہا ہے۔ تو بھارت کا یہ بھارت ایک ٹو فیس جو ہے اس کا ہمیشہ سے رہا ہے، چاہے وہ کشمیر کا معاملہ ہو، جمہوریت کی بات بھی بھارت کرتا ہے، لیکن جو اس وقت مقبوضہ جموں اور کشمیر میں ہو رہا ہے وہ بھی ہم سب جانتے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے، اور اس کے بارے میں بھی دنیا کو جو کہ کنسرن تو ہے لیکن اس کا اظہار نہیں کرتے، کیونکہ بھارت کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں وہ ان کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔
تو اس وجہ سے بھارت اس وقت ایک ایسی پوزیشن میں ہے کہ وہ سب کے ساتھ دونوں سائڈز کے ساتھ کھیل رہا ہے. تو پاکستان کے لیے آبویسلی چیلنجز بہت گھمبیر ہو گئے ہیں، اور ہماری پھر جو ایک معاشی جو ہماری صورتحال ہے وہ بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے، سب کے سامنے ہے. تو دنیا ہے اور خاص طور پر امریکہ ہے، وہ اس کا اس وقت پورا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. اس لیے دیکھیے نا کتنے، بلکہ اب تو ماہ گزر گئے، IMF کا جو ہمارا ہونا چاہیے تھا ایگریمنٹ، وہ بھی نہیں ہو پا رہا. کجا کے ہم، بلکہ وہ ہمارے فائنانس منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ بس کچھ ہی دنوں بعد ہو جائے گا، کچھ ہی دنوں بعد ہو جائے گا، لیکن ہو نہیں پا رہا. تو یہ اٹس اے میٹر آف کنسرن. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے حکومت کے لیے، کیونکہ ایک تو ہمارا انٹرنل انسٹیبلٹی بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی خاص طور پہ، جو اس وقت ایک کشمکش ہے PDM کے درمیان اور عمران خان کے درمیان. یہ بھی اس کی بہت سی ڈائمینشنز ہیں، وہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. اس کے بعد الیکشنز بھی اگر ہونے ہیں پروونشل اسمبلیز کو، تو بہت ہی معاملات گڑبڑ ہو گئے ہیں. دوسری طرف بھارت نے بھی بلکہ پچھلے دنوں وہاں پہ کچھ اسٹیٹس میں، نارتھ جو ایسٹرن اسٹیٹس ہیں وہاں پہ الیکشنز ہوئے، اور BJP کو کچھ کامیابیاں بھی ملی وہاں پہ. تو یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس میں BJP کو کامیابیاں مل رہی ہیں. اور وہاں جو مسلمانوں کے حالات ہیں ہم جانتے ہیں، کشمیر کے جو حالات ہیں ہم جانتے ہیں، باقی جو اقلیتیں ہیں ان کے حالات بھی ہم جانتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ BJP نے اپنے آپ کو بڑا زبردست پوزیشن کیا ہوا ہے، اور اینٹی پاکستان، اینٹی کشمیر تو نیریٹو وہاں بکتا ہے. لیکن میں نے کہا کہ یہ انٹرسٹنگ جو ایک خبر ہے کہ بھارت رشیا کو ایمونیشن پرووائڈ کر رہا ہے، اور بڑے زبردست طریقے سے پرووائڈ کر رہا ہے. بہت زیادہ سپلائیز ہو رہی ہیں بھارت سے. تو میں نے کہا یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں. اپنا خیال رکھیے، دیکھتے رہیے کلائیڈوسکوپ. اللہ حافظ.